بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس جگہ موجود ہیں یہ ہے جنگ بدر کی جگہ، یعنی یہاں پہ معرکہ بدر ہوا تھا 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو، جب مسلمان اور کفار مکہ آمنے سامنے ہوئے اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ نے خاص فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 300 سے 313 اور 317 319 احادیث میں مختلف آتی ہے، یعنی تقریباً 300 سے 313 319 تھے، اور ان کے پاس بہت ہی کم سامان تھا، صرف 70 اونٹ تھے اور 3 گھوڑے تھے، جبکہ کفار مکہ وہ اسلحے سے لیس تھے، وہ ان کی تعداد 1000 تھی اور 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا بھی ہر سامان موجود تھا۔ یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے کہ پہلے تھا۔ دائیں بائیں اب گھر بن چکے ہیں، لیکن یہ جو میدان ہے یہ ابھی تک ویسے ہی رکھا گیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ ادھر مسجد بنا دی گئی ہے تاکہ جو لوگ آئیں زیارت کو وہ یہاں پہ آ کے نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کریں۔ باقی ارد گرد دائیں بائیں گھر بن چکے ہیں، لیکن اس میدان میں خاص طور پہ جہاں پہ جنگ ہوئی تھی وہاں پہ بھی کچھ بھی بنایا نہیں گیا، اور وہاں پہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ مسلمانوں کا اس جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مسلمان صرف وہ قافلہ لوٹنا چاہتے تھے جو کہ حضرت ابو سفیان، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ شام سے لے کر آ رہے تھے، اور مسلمان ان کے قافلہ لوٹنے کے لیے اس رستے پر گئے، یعنی بدر کے مقام کے نزدیک، اور کسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ مسلمان آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور وہ واپس مکہ صحیح سلامت پہنچ گئے۔ جب انہوں نے یہ بات کو کفار مکہ کو اور جو ان کے سردار تھے ان سب کو بتائی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اس چیز پر کافی غصہ آیا کہ مسلمان اس قدر ہو گئے ہیں کہ وہ اب ہمیں ڈرائیں گے، ہمیں دھمکائیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی پوری پلاننگ کر لی تھی، اور وہ پوری پلاننگ کے ساتھ پورے سارے مکمل اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر وہ بدر کے میدان میں آئے، بلکہ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا ہے ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی، 700 ان کے پاس اونٹ تھے، 300 گھوڑے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ گانے بجانے والی بھی رکھی تھی، یعنی وہ ایسے ہی جنگ میں آ رہے تھے جیسے ان کو یقین تھا کہ انہوں نے جیتنا ہے، کہ ان کو پتہ تھا مسلمانوں کے پاس نہ تو اسلحہ ہے نہ کچھ ہے، اور ان کی تعداد بھی بہت کم ہے اور ہم انہیں آرام سے ہرا سکتے ہیں۔ جب یہ جنگ طے ہو گئی کہ اب یہ جنگ ہو کر رہے گی، تو لشکر اسلام کا یہ قافلہ 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ایک جگہ پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے روز جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کی جگہ کو دیکھا، ہر کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھوپڑی بنائی گئی۔ تمام صحابہ کرام نے رات بھر آرام کیا، صرف ایک ذاتی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رقت امیز لہجے میں دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ تیری اس اہل اسلام کی ایک جماعت ہے، اگر یہ بھی ہلاک ہوئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت امیز دعا دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ کی دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی رد نہیں کرے۔ دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی، اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام و کفار آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے خونی رشتے اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے، اور وہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور باپ کے خلاف صف آرا ہوئے، صرف ایک رشتہ باقی رہا جو اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل، عتبہ جیسے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد قریش نے صبر ڈال دی اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ اس جنگ نے کافروں کی کمر توڑ دی، اس سے ان کو بہت بھاری نقصان ہوا۔ اور یہ جو سامنے آپ ابھی قبرستان دیکھ رہے ہیں، یہ جالی کے پیچھے سارا قبرستان ہے، یہ یہاں پہ جنگ بدر کے جو شہداء تھے وہ شہید تھے، یعنی مسلمانوں کی بہت کم تعداد میں شہادت ہوئی تھی، اور یہ ان کا سارا جنگلی لگایا گیا ہے، اور یہیں پہ ایک بورڈ بھی ہے
جو مسلمانوں کے صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے نام اس پر لکھے ہوئے ہیں۔ جو کفار مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر انہیں چھوڑنے کا بھی حکم دیا، اور جو نادار تھے اور پڑھے لکھے تھے ان کو فدیہ کے طور پر 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ بدر کے مقام پر ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے، بلکہ یہاں پہ آپ جس بھی زیارت میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو مسجد ضرور ملے گی، تاکہ نماز کی دیر نہ ہو۔ جب بھی نماز کا وقت ہو اس کو اول وقت پر اس کے نماز کے وقت پر ادا کیا جائے۔ ایسے ہی یہاں پہ مسجد بھی بنائی گئی ہے تاکہ جو بھی زائرین یہاں بدر کے مقام پر آئیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ان کے لیے مسجد موجود ہے۔ بلکہ یہاں پہ پیچھے پورا ایک شہر آباد ہو گیا ہے، صرف یہ والا علاقہ انہوں نے خالی رکھا ہوا ہے جہاں پہ اصل میں جنگ ہوئی تھی۔ باقی اس سے اگر پہلے دیکھیں تو وہاں پہ بھرپور طریقے سے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، شاپس ہیں، اور پورا مکمل ایک شہر آباد ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔